غذائیں باقی رہ گئی ہیں، حتیٰ کہ ابھی ہم ڈرتے تھے مرغیوں کے سلسلے میں. یہ جتنی مرغیاں بکتی ہیں آج چکن، اس کی ایجاد 1960 میں ہوئی ہے. یہ برائلر چکن جو آیا ہے یہ اوریجنل پہلے کی مرغی نہیں ہے. پہلے چکن کھانے کا اتنا رواج نہیں تھا، تو بعد میں جب چکن کا یہ رواج بڑھنے لگا، ریکوائرمنٹ زیادہ ہوئی، تو امریکہ اور یورپ کے چند ممالک نے اس کو ایک ٹرائل سے گزارا کہ چکن زیادہ چاہیے اب قوم کو، ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں. تو انہوں نے ترکی کی ایک مرغی اور ایک کچھ مرغی کے اختلاط سے، ان کی مکسنگ سے یہ برائلر چکن تیار کیا، جس کو تیار کرنے کے بعد اس کے بڑھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں جو مرغی پلتی ہے، اب تو شاید کسی کے گھر میں نہیں ہوگی، بہت کم، وہ تو 6 مہینے کے بعد تو تھوڑا دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، سال بھر کے بعد کاٹنے کے قابل ہوتی ہے کہ کاٹیں تو کچھ گوشت ملے گا. اور اگر ہم وہ دیسی مرغیوں کے انتظار میں رہیں تو بہتوں کو تو چکن نہیں ملتا. تو یہاں قوم کو چکن سپلائی کرنا تھا، تو ایسی مرغیاں لاؤ مارکیٹ میں کہ بہت جلدی بڑھیں. عقل کا ہم کبھی نہیں استعمال کرتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ صرف 40 دن میں بڑی ہو کر کے آتی ہیں؟ یہ جو مرغی ہماری مارکیٹ میں پہنچتی ہے، یہ انڈے سے نکل کر مارکیٹ میں پہنچنے تک صرف 40 دن کی ہوتی ہے، اور اتنی بڑی. نیچرل کیا یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہے یہ؟ اس کو کیا کیا کر کے بڑھا کیا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، بہت اچھے. انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی 1960 میں جب یہ برائلر چکن کو لایا گیا تو اس کے کئی مقاصد تھے. انہوں نے جو غذا اس کو کھلانا شروع کیا اس مرغی کو. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، مرغی آپ یہ برائلر چکن خرید کر کے اپنے گھر پہ پالو، 40 دن میں نہیں بڑی ہوگی آپ کے ہاں. اس کے پالنے، اس کی فارمنگ ہوتی ہے، پورے طریقے ہیں. اس کا جو فوڈ ہے، اس کا جو کھانا ہے، وہی آپ کو کھلانا پڑے گا. اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے انجیکشن دینے پڑیں گے. وہ ساری فارمنگ سکھائے جاتے ہیں، مرغی فارم والے جانتے ہیں اس کو. اس کو جو غذا دی جانے لگی، وہ کون سی غذا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ جو چکن ہم نے خود کم کر دیا، ہو سکے تو آپ بھی کم کر دیں. اس کا کچھ نعم البدل اختیار کر لو. مجھے اختیار نہیں آپ کے کھانے پینے پر میں روک لگاؤں، لیکن مشورہ ضرور دے سکتا ہوں. آپ کا اختیار ہے، آپ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہاں، اس بات کو سمجھ کے چلیں کہ بعد میں جا کر کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے چکن کو حرام کہہ دیا ہے. حرام میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس کے مضر اثرات، اس کے نقصان دہ چیزیں بتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے، ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے. اس کو لایا گیا مارکیٹ میں، اور امریکہ میں اور یورپ میں سب سے زیادہ جس چیز کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ غلیظ جانور ہے. پورک کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں. تو جب خنزیر کو بھی زیادہ سپلائی کرنا پڑا تو انہوں نے جو غذا بنائی خنزیر کی کہ وہ جلدی بڑا ہونے کے لیے اس کو بھی انجیکشن لگائے جاتے تھے، اور خاص جو غذا کھلائی جاتی تھی، یہ جانوروں کے پیٹ کی اوجھڑیاں سب نکالی جاتی ہیں، انہیں سکھایا جاتا ہے، اور سکھا کر کے اس کو پیس کر کے اس کی غذا بنائی جاتی ہے. اور اس میں خنزیر کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اس کے پیٹ کا بھی، بیلوں کے پیٹ کا، بھینسوں کے پیٹ کا. وہ غذا جو ہے یعنی اوجھڑی اور گندگی جتنی ہے، اسے سکھا کر اس میں کچھ کیمیکل بنا کر ملا کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں تو تیزی سے بڑھتے ہیں. وہ خنزیروں پر جو انہوں نے ٹرائل کیا تھا، وہی غذا اس برائلر چکن کو بھی کھلائی جانے لگی. سیم وہی غذا، وہی فوڈ جو خنزیر کو کھلا کر فارمنگ کی جاتی. یہ آتھینٹک چیز میں بتا رہا ہوں آپ. یہ جو برائلر چکن کا فیڈ یا اس کا کھانا ہے، یہ سب پورا جو ہے وہی بنا کر کے وہ جڑیوں کو سکھا کر انہیں کھلایا جاتا ہے. یہ کھلائیں گے تبھی بڑی ہوں گی. اچھا چلیے وہ کھا کر کے، کچھ بھی کھا کر کے بڑی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہماری دیسی مرغیاں تو کیچڑ بھی کھا لیتی ہیں، کچھ بھی. کوئی اگر مجھ سے یہ کہے، مجھے اس کے کھانے پر اعتراض نہیں، لیکن
جب اس کے اثرات جسم پر کیا پڑتے ہیں یہ دیکھا گیا. میں میرے ساتھی کے بارے میں جو بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اس مرغی کے جو اثرات ہیں، جسمانی صحت تو خراب کرنی ہی کرنی ہے اس کو. جسم، بہت سارے لوگوں کو جسم پہ آ رہا ہے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ہارٹ، بلڈ پریشر، یہ تمام بیماریاں چکن سے سب سے زیادہ آ سکتی ہیں. یہ برائلر چکن جو 40 دن میں ہمارے گھر میں آئی ہے، اس سے بیماریاں تو ہے ہی ہیں، لیکن جو مجھے لگی بات، ایسی بیماریاں جب پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت یہ بہت بیماریاں ہیں، کہا ہم کون سی صحت مند غذا کھا رہے ہیں، ہمارا چاول بھی پاک نہیں آتا، سب بیماریاں کھا رہے ہیں تو یہ ایک بیماری کھا لیں گے کیا ہے؟ کہا نہیں. مجھے ڈر اس وقت لگا جب انہوں نے اس کا دوسرا نیگیٹو اثر کیا بتایا. کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چکن کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر خاص طور پر جو روحانی اثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شہوتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں، خاص طور پر ہومو سیکسول زیادہ بڑھتا ہے. ہومو سیکسول، ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنے کی خواہش، عورت کا عورت کے سے، گے اور لیزبین کی کثرت اسی چکن کی بنیاد پر آئی. اس دن سے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کہا جاتا کہ بیماریاں ہیں تو ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اناج میں بیماری، اس میں بیماری، اس میں چکن میں بھی ہوگی اور 2 بیماریاں ساتھ لے لیں گے. لیکن جہاں یہ اخلاق کی تباہی سامنے آئی، ڈر لگنے لگا کہ اس کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس چکن کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ کھانے والے جنسی شہوت کے بہت بڑے پجاری بن جاتے ہیں، ایسے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اور جنسی خواہش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیچرل ہے مرد کا عورت کی خواہش کرنا، اور ایک غیر نیچرل ہے مرد کی خواہش کرے، عورت عورت کی خواہش کرے. اور یہ آج کی دنیا میں کثرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا آج یہ نہیں ہے؟ آج کئی ملک کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ گے اور لیزبین کو قانونی اختیار دیا جائے، قانونی حیثیت دی جائے. اور ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں اگر لڑکا لڑکے سے شادی کرے تو وہ سٹیزن شپ دے دیتے ہیں، ویزا ایشو کرتے ہیں. ان کو چاہیے یہ سارے خسرے وہاں جا کر کے جمع ہو جائیں. سارے خسرے ہی کہتے ہیں ان کو جو نامرد ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ملک بن جائے. میرے عزیزو، یہ کیوں بنائی گئی آج مجھے سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر اور ان کے دجل اور ان کے فریب سے بچانے کے لیے ہمیں آیت بار بار یہ پڑھائی ہم کو، ورنہ یوں ہی ہر رکعت میں ہی مولا یہ نہیں کہلواتا ہم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا. حضرت ابو منصور عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت پائے کے بزرگ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ، شیخ عبد القاہر بغدادی. ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی، انہوں نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں. پیشین گوئیاں مطلب بعد میں آنے والے حالات کو، فیوچرز کے بارے میں جو بتایا جاتے ہیں، پریڈیکیشن جس کو کہتے ہیں. تو حضرت عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کچھ پریڈیکیشنز، کچھ ایسی بھی باتیں بتائی ہیں کہ جب 2000ویں سال کی ابتدا ہوگی، یعنی یہی سینچری 2000 سال کی 21ویں صدی شروع ہوگی، یا پھر 19ویں صدی یا 20ویں صدی کا آخری حصہ ہوگا، تو انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ مسلمانوں میں خنزیر کھانے کا رواج ہو جائے گا. تو شروع میں علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں مسلمان بھلا خنزیر کھائے گا. ابھی پاکستان کے چند علماء نے اس کتاب کو پھر سے دوبارہ سامنے لائے اور کہا کہ حضرت عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ 20ویں صدی کے بعد مسلمانوں میں خنزیر کا رواج آ جائے گا، اگرچہ اوریجنل خنزیر نہیں کھاتے لیکن اس کے پیٹ کی غذا کھا کر بڑی ہوئی چکن جو کھاتے ہیں، شاید اسی کی طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا، اسی کی طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا.
اور ہمارے ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال بیان فرمائی، علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان مرغیوں کے کھانے کی وجہ سے جو ہماری آج حالت بنی ہے، کوئی آپ یہ مت سمجھیں کہ پورا میٹر مرغی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ کچھ تو بات ہے جو کہہ رہا ہوں، کوئی تو بات ہے۔ مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں چکن نہیں کھاتا، میں بھی کھاتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی۔ جتنا ہو سکے ہم چھوڑ سکیں، جتنا ہو سکے اوائڈ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں، ایسا مشکل ہے، لیکن جب اس کے مضر اثرات ہمارے سامنے آئے، دیکھیے آپ کو ڈاکٹر، اچھا والا جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے یہ بتائے گا، کوشش کرو کہ دوائی استعمال نہ ہو، پرہیز ہی پہ رہو۔ ہوتا ہے یہ نہیں؟ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ پرہیز کرو دوائی استعمال کرنے سے، بہتر ہے۔ یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وقت نہ آنے پائے کہ اس کی خراب اثرات ہمارے جسموں پر آئے۔ علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی جو لگتی ہوئی ہے۔ ان دیسی مرغیوں میں اور یہ فارم مرغیوں میں بڑا فرق ہے۔ ان کی عادتیں کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر آئی بھی ویسی ہیں۔ اس کی بری عادتیں میں بتاؤں، یہ برائلر چکن کی بہت بری عادت، دیسی مرغی میں ایسی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت بری عادت۔ پہلی عادت تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا ڈیفنس کرتی ہی نہیں ہے، اس کو آسانی سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ اور دیسی مرغی دوڑا دوڑا کے تھکا دے گی آپ کو، نہیں ملتی، ہاتھ میں آتی نہیں ہے۔ اور یہ جو فارم مرغی ہے تھوڑی دیر کک 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 کرے اور اس ہاتھ میں آ جائے، یہ زیادہ اپنا ڈیفنس نہیں کرتی۔ ایک اس کی بری عادت یہ ہے، کوئی پکڑے پہلے اپنا بھی ڈیفنس نہیں کرتی، اور دوسری مرغی کو کوئی پکڑ رہا ہے تو اسے بھی کچھ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی۔ دیسی مرغی میں یہ ہے کہ اس کے بچوں کو پکڑنے جاؤ تو ٹھونک مارے گی، وہ بچاتی ہے اپنے بچوں کو۔ اس کی بری عادتوں میں یہ بڑے بزرگ نے لکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو جس چیز کو زیادہ کھاتا ہے اس کی عادتیں اس کے اندر آتی ہیں، اس کے اندر آتی ہیں۔ ہاں، اسی لیے آپ دیکھیں یہ یورپ والے، امریکہ والے خنزیر زیادہ کھاتے ہیں، اور خنزیر غلیظ ہوتا ہے، یہ غلیظ کام زیادہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، شہوت ان کے اندر زیادہ ہے، ہر طرح کی گندگی کر جاتے ہیں، بے حیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر سب سے زیادہ بے حیا جانور ہے، اس کے اثرات ان کے اندر ہیں۔ جو قوم جس چیز کو کھاتی ہے اس کا زیادہ اثر اس کے اندر آتا ہے۔ اور اس مرغی کی ایک بری عادت اور یہ بھی ہے کہ دکان مالک یا قصاب مرغی کو پکڑتا ہے، اس کے سامنے کاٹتا ہے، اور یہ کھانے میں مصروف رہتی ہے، یہ اپنے چاول دانے کھا رہی ہے، اس کے سامنے ہی دوسری مرغی کٹتی ہے، اپنی باری کا انتظار کرتی ہے، اور کیا ہے، تھوڑی دیر میں پنجرے میں ہاتھ ڈال۔ بہت ساری دکانوں پہ تو میں نے دیکھا پنجرے میں بھی نہیں رکھتے، وہ نیچے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہاں بھاگے گی، کہیں نہیں جاتی، وہ سامنے کٹتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ کبھی نہیں کچھ کرتی۔ اس مفسر شہیر نے بہت اچھی بات کہی کہ اے مسلمانوں، اسی کی عادتیں ہمارے اندر آج آ گئی ہیں۔ آج ایسا ہو گیا کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہے، تم ڈیفنس کرنا ہی بھول گئے۔ آج مار کھا رہے ہو، سو رہے ہو، مار کھا رہے ہو، سو رہے ہو۔ جو ہماری بات تھی ایک ڈیفنس کی، کوئی ہاتھ تو لگائے کسی ہمارے مسلمان کی طرف، ہم پورے کے پورے جاگ جاتے ہیں۔ آج روز ہم سنتے ہیں خبریں، وائرل کیے جانے والے ویڈیو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھ کر کے سو رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ اس کی وہ بری عادت بھی ہمارے اندر آئی ہے کہ سامنے کٹتے ہوئے دوسرے مرغی کو دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ یہی حال آج سب کا ہے ہمارے۔ ایک مسلمان سامنے کاٹا جا رہا ہے، ہم کھانے میں مصروف ہیں۔ اسی برائلر چکن کا ہی اثر ہے کہ سب یہاں پر فارم مرغیاں بن گئے، ہماری حالت آج فارم مرغی کی طرح ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود خاموش کھانے پینے میں مصروف ہیں۔ ہماری آوازیں بند ہو گئیں، آج ممبر سے نہیں بولا جا رہا، آج ڈر ہے سب کو، علماء کو ڈرایا گیا، ہمارے بڑے قائد جو کہلائے جاتے تھے
اور چپ ہو گئے, خاموش ہیں, کسی بات پر نہ بول. کسی کونے میں کوئی ایک پکارتا ہے, مثال کے طور پر میں ایک فقیر یہاں سے اگر پکاروں تو ہماری حالت وہی ہے, نکار خانے میں طوطے کی آواز کتنی, ہم بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں, ایک طوطا پکارے تو اس کی آواز کہاں جائے گی. ہماری آج پوزیشن یہ ہے. مسلمانوں, آج آپ اپنا ڈیفنس سیکھو, آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ایکسپٹ نہ کرو. اسی لیے سید الشہداء امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا میسج ہمیں دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم شخص وہ ہے, ظلم کرنے والے کو آپ نے کہا کہ وہ تو ظالم ہے ہی, لیکن امام حسین فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم میرے نزدیک وہ ہے جو ظلم کو سہ کر کے خاموش بیٹھتا ہے. ظالم کی مار کھا کر خاموش بیٹھتا ہے, آواز نہیں کرتا. میرے نزدیک وہ اصلی ظالم ہے کہ اس نے پوری قوم کی غیرت کو مار دیا ہے. ایک کے بعد دیگرے سب خاموش ہو جائیں گے. یہ ساری مرغیوں کو آج دبا دیا گیا ہے. جو قصاب ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, ایک کے بعد دیگرے سب پر چھری چلانے کا ارادہ ہے, اور ہم سب خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. سب جگہ یہی سناٹا طاری ہے, ہم باریوں کا انتظار کر رہے ہیں, ڈرے سہمے ہیں. یہ ماحول کیوں پیدا ہوا؟ یہی انہوں نے بنا کر کے رکھا ہے اس طرح سے. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اور کہا گیا ہے ہمیں جگانے کے لیے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اپنے راستے کا جو طریقہ تم نے بنایا اس کو بدل ڈالو. آج میں ان نوجوانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہاں چلے گئے جن سے پورا محلہ ڈرتا تھا؟ وہ کہاں غائب ہیں آج؟ کیا ان کی طاقت اپنے آس پاس کے بچوں کو دکھانے کے لیے؟ تمہارا رعب, تمہارا جلال, تمہاری ساری ایکٹیویٹیز کہاں غائب ہو گئی؟ ساری جگہوں پر الحمدللہ مسلمانوں کا ایک رعب تھا, اس کو غائب کیسے کر دیا گیا؟ ڈرا کر, دھمکا کر. تم اتنے جلدی اپنے ڈیفنس کو کیسے بھول گئے؟ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ بھڑکانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں تو اپنی عزت بچانے کی بات کر رہا ہوں. ہاں, آپ سیکھو یا نہ سیکھو, یہ میرے اوپر فرض ہے. میرے گھر کی عزت پر اگر بات آئی تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں, تو جب میرے نبی کی عزت پر بات آئے تو کیوں نہ کھڑا ہوں؟ جب قرآن کی عزت پر بات آئے تو کیوں نہ کھڑا ہوں؟ لیکن آج یہ سارے حالات ہمارے ختم ہو گئے ہیں. اسی لیے میں اس آیت پر لے آنا چاہتا ہوں, واپس آ جاؤ. میرے بات ہے یہ استحصال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں تو کچھ مالداروں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ لوگوں کو جو 10 روپے کی وہ 100 روپے میں بیچتے رہتے ہیں. یہ احتکار اسلام میں ناجائز و حرام ہے. لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. جب تمہارے لیے ضرورت تھی, یہ 5 روپے کا ماسک جو ہے 50 روپے میں بھی بیچا جا رہا تھا, کیونکہ اب لوگوں کو ضرورت تھی. تو لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کا منافع بڑھا دینا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. جب مدینہ طیبہ میں آئے, ایک یہودی سب کو پانی بیچ رہا ہے, پینے کا پانی. صحابہ جو غریب تھے حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی غریبی ہے کہ ہم پانی خرید کر نہیں پی سکتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, کوئی ہے ہم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے اور مسلمانوں کو پانی پہنچائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی پوری نہر عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, مال والے تھے, پیسے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں, میں یہ سودا کرتا ہوں. گئے, لیکن ماننا بھی تو چاہیے. جو مالک ہے کنویں کا اس کے پاس آیا, یہودی تھا, اس سے کہا تو یہ کنواں مجھے بیچ دے. اور ریٹ لگانا شروع کیا, کتنا جو تھا ہی نہیں اس وقت کا ریٹ. آپ نے 1000 درہم سے شروع کیا, 1000, 2000, 3000, 4000 درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے. 10,000 درہم پر بھی لگائے, وہ دینے کو تیار نہیں ہوا. کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں کنواں. پھر حضرت عثمان غنی نے ایک راستہ یہ نکالا,
کہا اچھا ٹھیک ہے تو نہیں بیچے گا, پارٹنرشپ میں تو کر لیتے ہیں, آدھا آدھا کر لیں گے, تو آدھا مالک میں آدھا مالک, ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا. وہ اس بات پر راضی ہوا کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا, پارٹنرشپ میں لے لوں گا. 12,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی نے کنویں کی آدھی ملکیت اپنے حاصل کر لی, آدھی ملکیت لے لی. اب اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا, ایک دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں رہے گا. اس کے قبضے میں جب ہے وہ پانی بیچے, جب ان کے قبضے میں ہو تو یہ پانی بیچے. حضرت عثمان نے آدھا پارٹنرشپ میں لیا اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا جسے پانی چاہیے وہ میری باری کے دن مفت میں لے جائے, جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے. مدینے کے غربا مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے. جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے, اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا بیٹھتا. کون خریدتا؟ جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو پیسے دے کر اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو گھاٹے کا سودا کر لیا. عثمان چالاکی کر گیا, یہودی کہتا رہا, اور اس کے بعد کئی دن تک اس کے کنویں پر کوئی خریدار نہیں آتا. تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھا بھی خرید لو, آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو. حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے خریدنا نہیں ہے, پارٹنرشپ میں ہی چلیں گے, آدھے آدھے پر ہی چلیں گے. پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا. حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کا کنواں خرید لیا, اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی. میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں. آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو گیا. جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے, مدینے میں آج بھی موجود ہے. پورے مدینے کو پانی پلایا. مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے. پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا, صحابہ تابعین کا دور گزرا, نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا, وہ کنواں اسی طرح موجود ہے. آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں, پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے مدینے میں. بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں, پورے محلے کا نام ہے. یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز دولت عطا کی, نعمت عطا کی, اس کو اگر مخلوق خدا پر ریٹرن کرتے ہو ختم نہیں ہوتا, مولا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا ہے. اور قرآن میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے. لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہ جاتا ہے. آج کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں بات کروں گا. اقوام متحدہ UN کی رپورٹ کے اعتبار سے, ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, 2022 میں تقریباً 53 کنٹریز ایسی ہیں جس میں 11.5 کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہیں. 11.5 کروڑ لوگ بھوک مری. یہ دنیا کا اتنا بڑا وہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ رپورٹ نکالنے والے وہ بڑا ادارہ ہے, اقوام متحدہ UN, جن کے پاس بڑے بڑے کنٹریوں کے بادشاہ آ کر بیٹھتے ہیں میٹنگوں کے لیے. تو رپورٹ نکالنے والوں کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ افریقہ کے غریب بچوں کی تصویریں چھاپ دیتے ہو؟ عربوں کی سونے کی کرسی کو کبھی کیوں نہیں لا کر کے پوچھتے کہ تمہارا ایک لقمہ ان کی زندگی بناتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا میں یہ نظام نہیں ہے. دنیا آج مالداری کے حصول میں اور کمپٹیشن میں اتنی آگے بڑھ رہی ہے, ہر کوئی مال میں کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے. آج عربوں کی حالت بھی دیکھیں آپ جا کر, وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو 150 منزلے کی بنانی ہے, کسی کو 200 منزلے کی بنانی ہے, اور ایسے ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں. سعودی بھی دوڑنے لگ گیا, قطر بھی دوڑ رہا ہے, UAE بھی دوڑ رہا ہے. مال کی ریل پیل اتنی ہے, لیکن ان کے قریب میں
यमन के 50 लाख लोग बेघर हैं, सीरिया के, शाम के, इराक के, फिलिस्तीन के बच्चे खाना तो दूर, बीमारी में दवा की एक गोली उन्हें मैसर नहीं है। वो छोटी छोटी बीमारियों में दम तोड़ जाते हैं, मर जाते हैं। है तो उम्मत मुस्तफ़ा। इन मालदारों से सवाल जरूर होगा, जरूर होगा। इनके बगल में, बल्कि इनके साए में वो तमाम कौमें हैं जो चीख रही हैं, लेकिन किसी की चीख इनके कानों तक नहीं आती। आप जा कर के देखें, खाना इनके खाने का तरीका ये है कि 2-4 हाथ बड़े बर्तन पर रख कर के अरब इसको फैशन समझते हैं, बाकी पूरा खाना गटर में फेंक दिया जाए। पूरा का पूरा बकरा बनाया जाए, 2-3 चम्मच उसमें से गोश्त निकाल करके बाकी फेंक दिया जाए। यह हमने अपनी आंखों से देखा है। 1-2 नहीं, कई क्विंटल की तादाद में खाना इस तरह फेंक करके बहा दिया जाता है। और एक तरफ एक ब्रेड के लिए, एक रोटी के लिए सीरिया में बच्चे धूप में दिन भर कतार लगाकर खड़े होते हैं। कोई रिलीफ बांटने वाली तंजीम आती है और जो लोगों से चंदा करके वहां जा करके लोगों को खैरात करने वाली कोई तंजीम आती है। एक गाड़ी आती है तो बच्चे ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे चील झपटती। हमारे साथ हुआ है। हम बस लेकर के इराक में जाएं तो बस का दरवाजा खोलना मुश्किल होता है, बच्चे इस तरह से पूरे दरवाजे को लटक जाते हैं। अक्सर तो हमें यह डर लगता था कि कोई बच्चा टायर के नीचे ना आ जाए। ड्राइवर से हम बार बार कहते भी थे कि इतने बच्चे हैं, एक बार बस किसी मोहल्ले में चली जाए तो 100-150 बच्चे 5 साल से 7 साल की उम्र के, देखो तो उनके चेहरे गुलाबी रंगत खूबसूरत है, लेकिन उलझे बाल, फटे कपड़े और हमारे कपड़ों से लिपट जाएं और बांटने वाला थक जाता है। मुझे याद है 11वीं शरीफ के मौके पर बकरे ज़बा करके हमने अपना नहीं पकाया, उन गुरबा और मसाकीन के जो रिफ्यूजी कैंप थे उसमें लेकर के गए। एक एक गोश्त का टुकड़ा 1/4 किलो का होता था। 1/4 किलो का गोश्त का टुकड़ा एक एक को तकसीम किया जा रहा है। बच्चे इस तरह से झपट करके लेते और मैंने देखा हमारी आंखें भीग गई थी। वो जब गोश्त का टुकड़ा लेकर अपनी झोपड़ी में जा रहे थे तो चूम चूम करके आंखों को लगा रहे हैं और पुकार पुकार करके अपनी अम्मा से कह रहे हैं कि गोश्त आ गया घर में, गोश्त आ गया घर में। ये कैफियत उन ममालिक की मैं बता रहा हूँ जहाँ उम्मत मुस्तफ़ा आबाद है। मेरे अजीज़ों, ये दर्द इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ सरमायादाराना निज़ाम है, अरबों की पैसों की रेल पेल देखो, इनको सोने की कुर्सियाँ बनाना है, सोने की कमोड बनाना है, इनको लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन जमा करना है। और कोई अमेरिका और सुपर पावर कंट्री का कोई बादशाह आए, कोई बड़ा लीडर आए तो उसको सोने की जंजीरों से और उसको गिफ्ट से भर देना है, लेकिन एक गरीब को 2 लुक़मे खिलाने की इनके अंदर तौफीक नहीं। ये सारा मसला सिर्फ तौफीक इलाही से है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमारे को बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर किसी नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।